السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹیچ یور سیلف. اردو ادب سے متعلق جو ویڈیو کا سلسلہ ہے، چلیے ہم اسے آگے بڑھاتے ہیں. اور آج آپ کی خدمت میں ہم مثنوی بکٹ کہانی کے بارے میں کچھ لے کر حاضر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے مثنوی بکٹ کہانی یہ افضل پانی پتی کی لکھی ہوئی ہے. بکٹ کہانی کے مصنف افضل پانی پتی ہیں. ان کے حالات زندگی کے بارے میں مکمل معلومات موجود نہیں ہیں. جو تواریخ ہیں یا جو ہے شعراء کے جو تذکرے ہیں، ان کے اندر افضل پانی پتی کے سلسلے میں کوئی تفصیلی معلومات ان کی زندگی کے بارے میں نہیں ہے. یہاں تک کہ ان کے وطن کے بارے میں بھی اختلاف رائے ہے کہ وہ کہاں کے رہنے والے تھے. لیکن مسعود حسن خان کی تحقیقات کے مطابق محمد افضل پانی پت کے رہنے والے تھے، پانی پت کے رہنے والے تھے. اور یہ بات زیادہ صحیح ہے، تحقیقات سے ثابت شدہ ہے کہ وہ پانی پت کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو افضل پانی پتی کہا جاتا ہے. افضل پانی پتی کو شمالی ہند میں ریختہ کا پہلا شاعر کہا گیا ہے. شمالی ہند میں ریختہ کا پہلا شاعر کون ہے؟ افضل پانی پتی. ٹھیک ہے، اور اردو میں 12 ماسہ کی روایت کا آغاز بھی افضل سے ہی ہوتا ہے. تو یعنی اردو میں 12 ماسہ کی روایت کا آغاز کس نے کیا؟ افضل سے، افضل نے کیا. تو یہ دونوں چیزیں ہیں، دھیان رکھیں. شمالی ہند میں ریختہ کا پہلا شاعر افضل پانی پتی، اردو میں 12 ماسہ کی روایت کا آغاز کرنے والا افضل پانی پتی. ٹھیک ہے، ان کا انتقال، پیدائش کب ہوئی یہ تو نہیں معلوم ہے، لیکن ان کا انتقال کب ہوا یہ ہے درج، یہ 1625 میں ان کا انتقال ہوا ہے. اچھا، بکٹ کہانی جو ہے اسے 12 ماسہ بھی کہتے ہیں، یہ 12 ماسہ ہے. تو بکٹ کہانی 12 ماسہ ہے جو مثنوی کے انداز میں لکھی گئی ہے. کیا اب یہ 12 ماسہ کیا ہوتا ہے ہم آگے بتائیں گے. 12 ماسہ ہے تو یہ بکٹ کہانی جو یہ 12 ماسہ ہے، لیکن اس کی جو حیت ہے وہ مثنوی کی حیت ہے، تو مثنوی کے انداز میں لکھی گئی ہے. اور وہ بحر ہزج مسدس میں لکھا گیا. کس میں؟ ہزج مسدس، محذوف الآخر، یہ ہے اس کا آخر محذوف ہو، جیسے مفاعل فعول، مفاعل فعول اس کا یہ ہے. بکٹ کہانی کی اولین اشاعت 1565 میں شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی کے محلہ قدیم کی جلد اول میں ہوئی، اور اس کو مرتب کرنے والوں میں ڈاکٹر نور الحسن اور مسعود حسین خان صاحب ہیں. یہ دو لوگ ہیں. تو بکٹ کہانی کی جو اولین اشاعت، سب سے پہلے جو بکٹ کہانی پبلش اشاعت ہو کے آئی وہ کب ہوئی؟ یہ آپ کو 1965 میں. کہاں سے شائع ہوئی؟ شعبہ اردو یونیورسٹی کے محلہ قدیم کے نام سے کی جلد اول میں. ٹھیک ہے، یہ شائع ہوا، اور اس کو مرتب کر کے کس نے شائع کیا تھا؟ ڈاکٹر نور الحسن اور مسعود حسین خان. ان دونوں نے مل کر کے ان کو مرتب کیا اور شائع کیا. ٹھیک ہے، اس میں مسعود حسین خان صاحب کا ایک مقدمہ بھی شامل ہے، جس میں انہوں نے محمد افضل سے متعلق معلومات جمع کی ہیں. اب یہ جو بکٹ کہانی 65 میں شائع ہوئی تھی، اس میں مسعود حسین خان نے ایک مقدمہ لکھا. اس مقدمے کے اندر انہوں نے افضل سے متعلق جو بھی معلومات ہو سکتی تھی ممکن ہے ان کو جمع کیا. مسعود حسین خان کی مرتب کردہ بکٹ کہانی میں کل 325 اشعار ہیں. تو بکٹ کہانی میں جو مسعود حسین خان نے مرتب کیا کتنے اشعار ہیں؟ 325 اشعار، کل 325 اشعار ہیں. بکٹ کہانی کے چند اشعار دیکھیے نا. سنو سکھیوں بکٹ میری کہانی، بھئی ہوں عشق کے غم سو دیوانی. نہ مجھ کو بھوک دن نہ نیند راتا، برہ کے در سوں سینہ پراتا. یہ جو ہے بہت ہی قدیم زبان ہے تو سمجھنا تھا مشکل ہوتا ہے. تمامی لوگ مجھ باوری کہری، خرد گم کردہ مجنوں ہو رہی. نہیں اس درد کی دارو کسی گن، بھے حیراں سبھی حکمائے زوفن. ارے جس شخص کو یہ جلو لاگا، سیانہ دیکھ اس کو دور بھاگا. ارے یہ ناگ جس کے ڈنک لاوے، نہ پاوے گاڈرو جیوڈا گواوے. یہ اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. الفاظ دیکھ لیجیے اس کے اندر جو الفاظ مجھے مل سکے ہیں، جیسے راتا رات کے لیے استعمال کیا، پراتا داد،
اس کو کوئی ہے نا پڑھاتا. لوک جو استعمال کیا یہاں پہ یہ دنیا کے معنی میں استعمال کیا. باوری استعمال کیا ہے. باوری کا مطلب باولی دیوانی جس کو بولتے ہیں. سیانہ, سیانہ کا لفظ استعمال ہوا ہے, اس میں ہے جھاڑ پھونک کرنے والا عامل جو ہوتا ہے اس کو ہم سیانہ, اس کو سیانہ کہا جاتا ہے. اس میں ڈنک لانا, ڈسنا, ڈنک مارنا. گاڈرو کا لفظ استعمال ہوا ہے, یہ سپیڑا کے لیے استعمال ہوا ہے. سپیڑا سانپ کا زہر اتارنے والا جو ہوتا ہے ان کو گاڈرو کہا گیا ہے. تو یہ کچھ اشعار ہم نے جمع کیے تھے اور جو معلومات ہمیں مہیا مل سکی. باقی بکٹ کہانی وغیرہ کافی قدیم تصانیف ہے تو اس میں بہت سارا کام ہوا نہیں ہے اور ان کی معلومات زیادہ ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو پھر بھی آپ خود سے کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں اس پر. ٹھیک ہے, اور اچھے سے تیاری کریں اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں. اپنا خیال رکھیں. پھر جلد ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.